اب سب سے اہم چیز جس کے لیے ابن الحاتم مشہور ہے اور جو میرے ذہن میں ان کو دوسرا سب سے اہم سائنسدان مسلمان ہسٹری میں مانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہیومن ہسٹری میں سائنس کو تجرباتی طریقوں سے ثابت کرنے کا سوچا۔ یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ہیومن ہسٹری میں ابن الحاتم نے 9ویں اور 10ویں صدی کے درمیان سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سائنس کو تجرباتی طریقوں سے ہمیں ثابت کرنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، دا سائنس آف آبزرویشن، اور جتنی بھی سائنس آج کل ریسرچ ہوتی ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر مجھے ایک چیز بتائی ہے کہ بھئی روشنی آنکھ سے نکلتی ہے، تو آپ اس چیز کو ثابت کریں۔ سائنس ہے ہی، سائنس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ آبزرو کریں، آپ ایکسپیریمنٹ کریں، اور آپ ریسرچ کریں، اور آپ ثابت کریں۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو وہ سائنس کا حصہ نہیں ہے۔ سائنس چلتی ہی اس چیز پر ہے، اور پھر صرف اس چیز پہ نہیں کہ ایک بندے نے ثابت کی، ایک بندہ جب ثابت کرتا ہے کوئی چیز تو پھر وہ اپنے ریسرچ کو پبلش کرتا ہے۔ پبلش اس قسم کے میگزین میں کرتا ہے جہاں اور سائنسدان اس کو دیکھیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے وہ تجربہ کریں جو آپ نے تجربہ کیا ثابت کرنے کے لیے ایک چیز۔ اور اگر وہ باقی سائنسدان بھی اس تجربے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہم سائنس کے رولز اور تھیوری میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے سائنسدانوں نے یہ تجربے کیے، اور اس تجربے کے بیسس پہ ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں۔ تو ابن الحاتم دنیا کا پہلا ایکسپیریمنٹل سائنسدان تھا جو کہتا تھا کہ میں 100% کسی بھی چیز پہ یقین نہیں کروں گا، 100% صرف اس چیز پہ یقین کروں گا جو سائنس کی روح سے تجربے کے طور پہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اس کو بڑی تنگ کرتی تھی کہ یہ ہم کیسے ثابت کریں کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے۔ ہم اندھا دھن بغیر تجربہ کیے ہم ٹولمی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کیوں کریں یقین اس پہ؟ ہم بغیر ثابت کیے اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس وقت یہ چیز سوچتے تھے لوگ، لیکن ہم اس کو ثابت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ سائنٹیفک اپروچ، ایکسپیریمنٹل اپروچ، اس طریقے کی ابن الحاتم نے دی پوری دنیا کو۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے۔ آج کل کی جتنے بھی سائنس ہے، جتنے بھی ریسرچ ہے، اس کی بنیاد ہے یہ، ریسرچ کی بنیاد ہے یہ۔ جتنی بھی آپ دوائیاں کھاتے ہیں، چاند پہ اور اسپیس میں جو راکٹس جاتے ہیں، کمپیوٹرز جو چل رہے ہیں، یہ سب سائنٹیفک ریسرچ پہ بیسڈ ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو میں اس لیے اس کو ایمفسائز کر رہا ہوں، اس پہ زور لگا رہا ہوں اس چیز پہ کہ یہ ابن الحاتم کا آپ نام یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ امپیریکل میتھڈز کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ تجرباتی طریقوں سے ثابت کرنا، آبزرو کر کے، تجربہ کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے، لیبارٹری میں کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ابن الحاتم نے دی۔ یونانی لوگ کے پاس بہت سارے خیالات ہوتے تھے، لیکن تجربے کے میتھڈ کو استعمال کر کے چیز کو ثابت کرنا، یہ چیز ان کی نہیں تھی۔ بات کرتے تھے یہ ثابت کرنے کی، لیکن یہ کہ ہر چیز کو ہم اس طریقے سے ثابت کریں گے، سائنس کو ہم اس طریقے سے فروغ دیں گے، یہ چیز یونانیوں میں نہیں تھی۔ وہ تھیوری پہ یقین رکھتے تھے، زیادہ تر سوچ پہ یقین کرتے تھے، اسمپشنز پہ یقین کرتے تھے، فرضی طور پر کہ فرض کر لو کہ بھئی آنکھ سے روشنی نکلتی ہے، ثابت نہیں کرنا، بس ہم نے ایسے یہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو تجربہ کرنے کی بنسبت وہ یہ چیزیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ابن الحاتم جو ہے وہ بہت پائے کے چوٹی کے انسان ہے میرے نظریے کے مطابق۔ دنیا میں چیزوں کو سمجھنے کے لیے پیمائش اور مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، ابن الحاتم کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ میجر کس طریقے سے کریں کسی چیز کو؟ آپ میجر کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ روشنی ہے، یہ روشنی کی کرن ہے، اس کو آپ کس طریقے سے ناپ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مشاہدہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟
سائنس میں جب تک تجربہ کر کے چیز کو ثابت نہیں کرتے اس وقت تک مفروضے پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ کہتے تھے وہ۔ آج کل کے سائنسدانوں کی طرح وہ ایمان اور مفروضے پر سائنس کے معاملے پر یقین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آج کل کے سائنسدان بھی اسی طرح ہیں، تو اس وقت سے انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی۔ اچھا، اب سب سے اچھی پھر انہوں نے دریافت جو کی انہوں نے پھر اس کی بنیاد پہ سب سے اچھی دریافت ان کی ایک یہ تھی کہ روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی۔ انہوں نے یہ چیز ثابت کی، اور ٹولمی کے خلاف انہوں نے یہ بات کی، اور لیکن صرف فرضی طور پہ بات نہیں کی، انہوں نے پھر اس کو ثابت کی۔ روشنی کو سمجھنے کی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی۔ اس چیز کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ دریافت کی کہ جب روشنی کی کرنیں پانی میں سے گزرتی ہیں اور شیشے میں سے گزرتی ہیں تو ان میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ دریافتیں کی۔ اب وہ لیبارٹری میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، روشنی پہ جب وہ تجربے کرتے ہیں تو ان کو آسمان میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ مثلا سورج طلوع اور غروب ہوتے وقت روشنی کا کیا کردار ہوتا ہے، سایہ اور روشنی کا کیا تعلق ہے، آئینہ اور مڑے ہوئے آئینے کی روشنی پر کیا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں پہ۔ اب آپ دیکھیں، آئینہ یا مڑا ہوا آئینہ جو ہے یہ گول ہے، ٹھیک ہے؟ اب زمین بھی جو ہے وہ گول ہے، ٹھیک ہے؟ اور زمین پہ روشنی آ رہی ہے سورج سے، تو زمین کا کیا کردار ہے؟ جب وہ شعائیں زمین پہ لگتی ہیں تو کیا کردار ہے ان کا؟ تو یہ لیبارٹری میں دیکھتے تھے کہ جو شعائیں جب آتی ہیں روشنی کی، پانی میں سے گزرتی ہیں یا شیشے میں سے گزرتی ہیں، تو ان میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ تو اسی طرح جب سورج سے روشنی جب زمین پہ آتی ہے، بادلوں میں سے جب گزرتی ہے یا آسمان سے جب نیچے ہم تک پہنچتی ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا، اور اس کی کیا میں پیمائش کر سکتا ہوں، یا مجھے کچھ زمین کے بارے میں، سورج کے بارے میں، روشنی کے بارے میں کوئی چیز مجھے اس سے پتہ لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ سوچ تھی ان کی، یہ سائنسدان کی زبردست جدید سوچ ہے اس وقت کی۔ چاند اور سورج گرہن کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹولمی کی سوچ کہ سورج اور ستارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، اور اس کے نظریے کو وہ ٹولمی کے چیلنج کرتا ہے۔ قوس قزح کیوں ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ آسمان میں قوس قزح ہوتی ہے، سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، اور سورج کی کرنیں جو ہیں وہ اب 7 رنگوں میں ہمیں نظر آتی ہیں قوس قزح کی صورت میں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ پھر لیبارٹری میں یہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب روشنی جو ہے وہ گزرتی ہے کسی چیز سے، جیسے پانی سے یا گلاس سے جب گزرتی ہے، تو پھر یہ بہت سارے رنگوں میں تبدیل ہونے کی اس میں قابلیت پیدا ہو جاتی ہے روشنی کی شعاؤں میں۔ اور یہی چیز آسمان میں ہوتی ہے، کیونکہ آسمان میں جو ہے پانی کے جو ذرات ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے، ان میں سے جب روشنی نکلتی ہے بارش ہونے کے بعد، وہ قطرے جو ہیں وہ آسمان میں ہوتے ہیں، ان میں سے جب روشنی نکلتی ہے تو وہ جو روشنی کی قابلیت ہے 7 رنگوں میں تبدیل ہونے کی، وہ پوری ہوتی ہے۔ تو جو چیز وہ لیب میں دیکھتا تھا وہی چیز وہ دیکھتا تھا آسمان میں بھی ہو رہی ہے۔ پھر اس نے زبردست دریافت یہ کی کہ اس نے آنکھ کو ڈائسیکٹ کیا، کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا چیز کا، اگر روشنی آنکھ سے نکل رہی تو آنکھ کے اندر کچھ ہونا چاہیے جہاں سے روشنی آ رہی ہے، کیسے آئے گی؟ تو آنکھ کو ڈائسیکٹ کیے بغیر، کاٹے بغیر، دیکھے بغیر کہ اندر سے آنکھ کیا ہے، یہ چیز آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ بھی سائنٹیفک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو، اسٹڈی کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آنکھ کیسے کام کرتی ہے اور روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے۔ آنکھ میں لینس ہے، یہ دیکھتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کئی حصے ہیں آنکھ کے۔ بعد میں سائنسدان اس کی تحقیقات کی بنیاد پر ویژن کے بارے میں جانیں گے کہ انسان جو ہے وہ کیسے دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ پوری طریقے سے یہ نہیں سمجھا سکا کہ جو انسانی آنکھ ہے اس سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی شروعات اس نے دے دی تھی، اور اس کی بنیاد پہ اور جو سائنسدان ہیں بعد میں جو آتے ہیں وہ پھر اور اس کی سائنس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ
کیمرا obscura ایک چیز ہے، اس کے بارے میں بہت تحقیق کرتا ہے. کیمرا obscura کو پن ہول کیمرا بھی کہتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیں، آپ ایک کیوب شیپ کا ایک ڈبہ لے لیں، چورس ڈبہ لے لیں، اور اس میں آپ ایک سوئی کے برابر، ایک نقطے کے برابر چھوٹا سا اس میں سوراخ کر لیں، اور پھر آپ روشنی میں کسی بھی چیز کے سامنے اگر آپ اس کو رکھ لیں تو جس بھی چیز کے سامنے آپ نے اس ڈبے کو رکھا ہے وہ چیز جو ہے اس کی تصویر اس ڈبے کے اندر والے پچھلی سائڈ پہ اس کی تصویر آ جائے گی، اور وہ تصویر الٹی آئے گی. تو یہ چیز تو ہوتی تھی پہلے، کیمرا obscura تو ہوتا تھا پہلے، لیکن کسی کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ تصویر اس میں پیچھے کیسے آتی ہے اور یہ الٹی کیوں ہوتی ہے. تو ابن الہیثم یہ پہلا سائنسدان تھا جس نے ثابت کیا کہ کیمرا obscura کس طریقے سے چلتا ہے، کیوں اس میں امیج آتی ہے اس کی پچھلی سائڈ پہ، اور وہ الٹی کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. یہ چیز اس نے ثابت کی، یہ کیلکولیشنز کی، اس نے ثابت کی کہ روشنی کیونکہ سیدھی لکیروں میں ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، تو اس میں اس وجہ سے یہ امیج جو ہے وہ پیچھے پڑتا ہے، اور اس وجہ سے الٹا امیج ہوتا ہے، کیونکہ جو اوپر کی سطح ہے وہ نیچے کی طرف روشنی کی شعاعیں آئیں گی، اور جو نچلا حصہ ہے جس بھی چیز کا کیمرے کے سامنے رکھا ہے اس کی شعاعیں اوپر کی طرف آئیں گی، تو امیج جو ہے وہ الٹا بنتا ہے. تو یہ چیز اس نے دریافت کی. اب 500 سال بعد لوگ کہیں گے کہ یہ چیز، اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ لینارڈو ڈاونچی، اٹالین آرٹسٹ اور سائنسدان جو تھا، اس نے یہ چیز دریافت کی، یا پھر کیپلر ایک میتھمیٹیشین اور اسٹرانومر تھا، اس نے یہ چیز ایجاد کی. ابن الہیثم کے 500 سال بعد کریڈٹ کس کو دیں گے؟ لینارڈو ڈاونچی اور کیپلر کو. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ابن الہیثم کا کام ہے، اس نے یہ چیز ہمیں ثابت کی تھی. کہ یورپ میں اگر آپ جا کے بات کریں گے تو وہ لیونارڈو ڈاونچی کا نام سب سے پہلے لیں گے.